بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہربلسٹ ڈاکٹر عبدالسمی، پی ایچ ڈی اسکالر، ہمدرد یونیورسٹی۔ میں ڈاکٹر اکرم کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو جاری کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں اور ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے، اور مجھے بھی انہوں نے انوائٹ کیا ہوا ہے کہ فرائیڈے کو آ کے کوئی اس حوالے سے بات کی جائے۔ میرا ٹاپک کیونکہ انفرٹیلیٹی ہے، میل فیمیل، تو ان کا خیال ہے کہ مجھے زیادہ تر اسی پہ ہی بات کرنی چاہیے۔ بیچ بیچ میں ذرا غائب ہو جاتا ہوں، یا کہنا چاہیے کہ کسی دوسرے ٹاپک پہ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ آج میں فیمیل پرابلمس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکوریا، کہ لیکوریا آخر کیا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، خواتین کو اس کے لیے کیا پرابلمس ہوتی ہیں اور ان کو اس حوالے سے کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے۔ بنیادی طور پر جب ہم بات کرتے ہیں لیکوریا کے لیے، تو اس سے پہلے میں ایک چیز بتاؤں کہ میں ہر بار ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو، سب کو، مطلب چاہے ڈاکٹر ہو، حکیم ہو یا عام پبلک ہو، اس کو اپنا لائف اسٹائل، اپنی ڈائٹ، اپنی واک، اپنے ایکسرسائز جسے ہم کہیں گے، وہ چیزیں ضرور کرنی چاہیے۔ اپنے کھانا پینا، اگر ہم یہ سب چیزیں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت ساری پرابلم سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں اس چیز کا کوئی خاص رواج نہیں ہے کہ ہم اپنی صحت کے اوپر کوئی توجہ دیں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ باقی تمام لوگ بھی کوئی اس معاملے میں خاص رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ جو ہم لوگ آج کل کہتے ہیں کہ جی شوگر بڑھ گئی، بلڈ پریشر بڑھ گیا، اس کا توند نکل آئی، اس کو گنجا ہو گیا، انفرٹیلیٹی کا اس کو پرابلم ہے، اس کو جگر کا پرابلم ہے، اس کو فلانا۔ تو بنیادی طور پر وجہ وہی ہے کہ ہمارا لائف اسٹائل بہت خراب ہے۔ ہم اپنے لائف اسٹائل کو ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب آپ یہ سوچ لیں کہ ہمارے پاس کلینک میں بھی جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں، اب وہ کل ایک صاحب آئے تھے، عمر ان کی 25 سال، ان کو بلڈ پریشر کا مرض ہے، ان کو نزلہ کھانسی تقریباً 1 مہینے سے ہے۔ ساری چیزیں وہ کھا رہے ہیں، پان گٹکا بھی کھا رہے ہیں، اسٹنگ بھی پی رہے ہیں، کولڈ ڈرنک باقی دوسری استعمال کرتے ہیں، باہر کے کھانا کھاتا ہے۔ قورمہ تو پھر آدمی کو کھانا تو ہوگا نا، اب کیا کھائیں؟ بازار کے کھانے کھانا چھوڑ دیں؟ اب ہم یہ چیز کرنا چھوڑ دیں؟ بھائی آپ کی مرضی، نہیں کریں۔ 4 سال کا بچہ ہے گا، 4 سال کا بچہ ہے، وہ کیا کھا رہا ہے؟ وہ اس کے پاس سے لیز نکل رہے ہیں، اس کے پاس سے چیزیں فالتو نکل رہی ہیں، ہاتھ میں اس کے موبائل ہے۔ تو اب یہ ہم لائف اسٹائل مطلب چینج کرنے کو تیار نہیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اگر موبائل استعمال کرتا ہے، بولنا نہیں آتا لیکن کال ملا لیتا ہے، یہ نہیں کرنا۔ خود باپ یا ماں جو ہے اس کی احتیاط بتائیں۔ آپ معمولی سی چیز کر لیں، آج کل جیسے کہنا چاہیے کہ نزلہ ہے، نزلہ زکام سب کا بہت چل رہا ہے، ہمیں اس کے اوپر کوئی احتیاط نہیں پتا، ہم نے کچھ نہیں کرا، اسے چھوڑے، بلکہ اب تو کووڈ دوبارہ سے آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے کہ اس نے اپنی شناخت اب چینج کر لی ہے یا اس کے الگ اس کے حساب سے ہے، لیکن کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ ہم ویکسین لگانے کو تیار ہیں، ہم ساری چیزیں کرنے کو تیار ہیں، لیکن بلکہ ویکسین بھی بہت سارے تو اس میں بھی ہے کہ جی یہودی سازش تھی اور ویکسین بھی انہوں نے نہیں لگوائی۔ خیر بار وہ ایک الگ تھی، بلکہ ایک لطیفہ اور یاد آ گیا اسی حوالے سے کہ اس وقت جو تھی بات ہوتی تھی نا کہ جن لوگوں نے ویکسین لگائی اور نہیں لگوائی، تو ایک میں 2 گروپ بن گئے۔ جنہوں نے ویکسین لگوائی ہے وہ اس انتظار میں تھے کہ جنہوں نے نہیں لگوائی وہ اگلے 2 سال میں مر جائیں گے، اور جنہوں نے نہیں لگوائی ہے وہ اس انتظار میں تھے کہ وہ لوگ اگلے 2 سال میں مر جائیں گے۔ لیکن احتیاط نہیں ہے، ماسک نہیں لگائیں گے، ہاتھ نہیں دھوئیں گے، اپنے آپ کو ہائیڈریٹ نہیں رکھیں گے، پانی اتنے نہیں پئیں گے، پھول پتے یہ وہ ہر چیز، درخت کے درخت کھا گئے ہم لوگ، لیکن احتیاط کے اوپر ہم لوگ تیار نہیں ہیں، کوئی کمپرومائز نہیں۔ آج کل نزلہ کھانسی ہے، ہمارا پسندیدہ ٹاپک کیا ہے گا کہ یار وائرل چل رہا ہے، بڑا وہ حال ہے، بڑی اتنی خرابیاں ہیں، لیکن ہم اس کو ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بھائی کیا کرنا ہے، ماسک تو آپ کم سے کم لگا لیں مسجدوں میں۔ خیر میں ٹاپک سے ہٹ گیا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ساری احتیاطیں ہیں یہ ہر مرض کے لیے ہیں، کسی بھی مرض کے لیے، جو بھی کوئی آپ کو مرض ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں آپ کی بد پرہیزی ہے۔ بہرحال ہم لیکوریا کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ لیکوریا کیا ہوتا ہے۔ لیکوریا ایک بیسیکلی ایک طبی اصطلاح ہے، ایک سفید یا پیلے رنگ کا مادہ ہے گا جو کہ وجائنا یا اندام نہانی سے خارج ہوتا ہے، اور یہ خارج ہونے والا مادہ جو ہے یہ عام طور پر وجائنا کی قدرتی صفائی کے طور پر ہوتا ہے۔ مطلب ہم اگر یوں کہہ لیں کہ لیکوریا جو ہے عام طور پہ کوئی مرض نہیں ہوتا ہے گا، ہم اس کو مرض میں شمار نہیں کریں گے، لیکن آگے بات ہوگی کہ اس کے اوپر کہاں کہاں اسے مرض میں ہم شمار کر سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی چیز اپنے نارمل سے ہٹ کر زیادہ ہو جاتی ہے تو لازمی سی چیز ہے کہ وہ ایک بیماری ہے، اور جب تک ہر چیز نارمل ایک چل رہی ہے تو بالکل ٹھیک ہے۔
تو قدرتی صفائی کے طور پر یہ ہوتا ہے، اس سے وجائنا کو نا صحت مند رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ لیکوریا جو ہے کسی بھی عورت ریپروڈکٹیو ایج کے مختلف مراحل کے دوران ایک عام سی بات ہے۔ بلوغت ہے، پیوبرٹی ہے، ماہواری ہے یعنی کہ مینسٹریل سائیکل ہیں، پریگنینسی، حمل ہے، اور مینوپاز۔ لیکوریا عام طور پر کسی بھی بو کے بغیر ہوتا ہے، یا پھر کسی کو ہلکی سی بو محسوس ہوتی ہے۔ رنگ میں تبدیلی یا تیز بو، کوئی بھی تبدیلی صحت کے دوسرے مسائل کی طرف بھی نشاندہی کرتی ہے۔ جو یہ پوائنٹ تھا جس پہ میں لانا چاہ رہا تھا کہ ایک نارمل چیز ہے، لیکن اگر وہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو لازمی سی چیز ہے، وہ کسی بیماری کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ وجائنا سے خارج ہونے والے مادے میں کوئی بھی غیر معمولی تبدیلی کا سامنا کرنے والی عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی آتی ہے، کوئی اس کے اندر بدبو بڑھ جاتی ہے، کوئی اس میں خراشیں ہو رہی ہوتی ہیں ٹانگوں پہ یا کنجران کے اندر، یا وہاں پر آپ کو خراشیں محسوس ہو گئی، خارش ہونے لگی، ٹانگیں چیر کے چل رہی ہیں کچھ ہے، تو آپ کو فوراً اپنے طور پہ ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ یوٹیوب نہیں دیکھنا چاہیے کہ یوٹیوب پہ دیکھا، اس میں یہ علاج لکھا ہوا تھا، اس میں یہ علاج لکھا ہوا تھا، اور وہ شروع کر دیا۔ یہ بات ہر عورت یا لڑکی کو یاد رکھنا چاہیے کہ لیکوریا جو ہے وہ تولیدی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت ضروری مطلب ضروری ہے کہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہے، کیونکہ اس کا، اور یہ کہنا چاہیے کہ یہ اس کا ایک عام حصہ ہے، لیکن تبدیلیوں پر توجہ دینا بہت ضروری ہے گا۔ جو اصل ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تبدیلیاں کیا کیا آ رہی ہیں۔ اگر معمولی سی کوئی چیز ہوتی ہے، جیسے کسی کو ہلکا پھلکا پسینہ آتا ہے تو کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن بہت شدید پسینے آنے لگے ہیں، ہاتھوں میں پسینے آ رہے ہیں، کوئی چیز لکھ نہیں سکتے، اکثر بچے جو ہے وہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے ہاتھوں سے اتنا پسینہ آتا ہے کہ ہم پیپر سالو نہیں کر پاتے، رومال رکھنا پڑتا ہے، سب کچھ ہے۔ تو اسی طرح لیکوریا کے لیے بھی ہے کہ اگر نارملی پسینہ آتا ہے، سوری نارملی اگر لیکوریا ہو رہا ہے، معمولی سا ہے، تو وہ بہرحال ایک صحیح چیز ہے۔ تو اپنی تولیدی صحت برقرار رکھنے کے لیے یعنی کہ جو چاہیے کہ خواتین کو کہ وہ اپنے باقاعدگی سے اپنا طبی معائنہ کروائیں، یا کم سے کم مشورہ ضرور کر لیں، کہ پوچھ لیں کسی ڈاکٹر سے، اپنے گائنیکولوجسٹ سے، اپنے طبیب سے، اپنے ڈاکٹر سے، جو بھی کچھ ہو، لیڈی ہو میل ہو، کہ آپ کو مشورہ کر لیا کہ بھئی مجھے اب ایسی چیزیں شروع ہو گئی ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ لیکوریا کے سبب کیا ہوتا ہے گا؟ لیکوریا کے اسباب بہت سارے ہیں، مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، عام بھی ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ غیر معمولی ہو سکتے ہیں، دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ بس یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ انتظام نہانی یا وجائنا سے جو خارج ہونے والے مادے کی ایک خاص مواد یا خاص مقدار جو ہوتی ہے، جسم کے خود کو صاف کرنے کا ایک قدرتی طریقہ ہے، جبکہ رنگ اور بو میں تبدیلی جو ہے وہ کسی بھی بنیادی مسئلے کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ یہاں تھوڑا سا میں لیکوریا کے حوالے سے کچھ باتیں بتا دوں یا وجوہات بھی بتا سکتا ہوں کہ ایک نارمل ہارمونل تبدیلیاں ہوتی ہیں، بلوغت ہو رہی ہے، جیسے پیوبرٹی شروع ہو گئی ہے، یا ماہواری کا دور شروع ہو گیا ہے، تو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ چینجز ان کنسسٹینسی اینڈ اماؤنٹ کین اکر ڈیورنگ ڈفرینٹ فیسز، مختلف فیسز کے اندر، مختلف وقتوں کے اندر مختلف تبدیلیاں ہوتی رہیں گی۔ تو یہ ماہواری کے لیے یا بلوغت کے بعد کے عمل میں یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ حمل کے حوالے سے، تو ہارمونل تبدیلیوں کی وجہ سے حمل کے دوران بھی وجائنا سے خارج ہونے والے مادے میں اضافہ ممکن ہے۔ مطلب اس وقت بھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو کہ تھوڑا سا پانی کی شکایت، جسے عام طور پہ جو خواتین ڈھکے چھپے الفاظ میں بولتی ہیں کہ جی ہمیں پانی کی شکایت ہو گئی ہے، تو یہ پانی کی شکایت اسی لیکوریا کو ہی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اوولیشن یعنی کہ بیضہ دانی یا جو جب انڈے کے اخراج کا وقت ہوتا ہے، تو کچھ خواتین کو اوولیشن کے وقت کے آس پاس جو ہے وجائنا سے خارج ہونے والے مادے میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ مطلب ہم اس وقت وہ پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی کچھ ایسا ہے، کچھ ان کی اپنی الگ فیلنگس ہوتی ہیں، بہت لڑکیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی آج ہمیں یہ اوولیشن ڈے ہمارا یہ والا ہے، جو مڈ سائیکل کے اندر جو وہ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ جو مہینہ جو 12-14 تاریخ کو عام طور پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، سیکسول ایروسول، جنسی جوش، جب جنسی جوش ہو رہا ہوتا ہے یا انٹرکورس کرنے کا وقت ہوتا ہے، تو یا اس وقت بھی ہلکا پھلکا جب اگر آپ اسے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں جگہوں کو، تو جنسی خواہش کے وقت بھی جو ہے نا وجائنل ڈسچارج میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور وہ لازمی سی چیز ہے، اس میں لوبریکینٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ اس جگہ کے اوپر یہ خراشیں نہ لگے اور انٹرکورس کرتے وقت کوئی مشکل نہ ہو۔ بہت ساری لڑکیوں کی وجائنا بہت ڈرائی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو پین بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ اس چیز سے بھاگنے لگتی ہیں،
عام طور پہ تو یہ کورس زیادہ تر جو ہے مینوپاز کے بعد ہوتا ہے، لیکن اکثر لڑکیوں کو بھی مطلب 18-20 سال اور 24 سال اور نئی نویلی جب وہ دلہن ہوتی ہے خاص طور سے، اس میں بھی بہت ساری لڑکیوں کو احساس ہونے لگتا ہے گا. تو اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کسی کو زیادہ ہوتا ہے، کسی کی وجائنا بالکل ڈرائی ہو جائے گی، تو اس کو بہرحال تھوڑا سا آپ کو لوبریکنٹ کسی کا استعمال کرنا ضروری ہے گا. اس کے بعد جو اصل چیز ہے جن کے پریشانی شروع ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں کچھ انفیکشن، بیکٹیریل ویجینوسس، یعنی کہ بی وی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ وجائنا میں کوئی نقصان دہ بیکٹیریا کا اضافہ ہو گیا ہے. تو اب ہمیں اس کو چیک کرنا چاہیے، اور یہ بہرحال اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر یہ نقصان دہ چیزیں ہو سکتی ہیں. جیسٹ انفیکشن ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کینڈیڈا جو ہے فنگس جو ہے گا اس کی گروتھ ہو چکی ہے گی. سائیکومونیاسس ہے، جنسی طور پر منتقل ہو جانے والا انفیکشن جو کہ اس کا جو ہے پیراسائٹس کی وجہ سے ہوتا ہے، یا جنسی طور پر منتقل ہونے والے اور انفیکشن ہے سیکسول انفیکشن یا سیکسول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز جو ہے جسے ہم STI کہتے ہیں، کہ انٹرکورس جب ہو رہا ہوتا ہے تو جب مختلف پارٹنرز جن کے ہوتے ہیں تو ان کو عام طور پر یہ ہو رہا ہوتا ہے گا کہ مختلف لوگوں کے مختلف انفیکشن ہیں، کیا میڈیا ہے، گنوریا وغیرہ ہے، یا اس ٹائپ کی بہت ساری چیزیں ایسا ہو سکتا ہے. فورن باڈیز یا کوئی اریٹینٹ ہے یا کسی بھی وجہ سے، جیسے عام طور پہ خواتین جو ہیں اپنے رنگز وغیرہ رکھواتی ہیں، تو اب فورن باڈی ہے، جسم کا ایک عجیب اصول ہے کہ اگر کوئی فورن باڈی اس کے اندر جائے گی تو اس کے خلاف ایک ریئیکشن پیدا کرتا ہے. ایک واحد چیز ایسی ہے، اس فن کو چلہ میاں نے کچھ ایسا بنایا ہے کہ اس پہ 99.9% یا اس سے بھی زیادہ اگر ہم کہہ لیں تو کوئی ریئیکٹ نہیں کرتا ہے جسم عام طور پہ. اگر جن کو کرتا ہے تو ان کے لیے پھر پریگننسی جو ہے ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے، ورنہ کچھ بھی جائے تو جس طرح کوائل رکھوا لیا یہ کر دیا تو پھر اس میں تھوڑے سے الرجک ریئیکشن ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ الرجک ریئیکشن ہو سکتے ہیں بعض صابن سے ہو سکتے ہیں، بہت سارا صابن آپ واش کر رہے ہیں اس جگہ کو کسی صابن سے تو آپ کو اس کا ریئیکشن ہو گیا ہے. کوئی لوشنز ہو سکتے ہیں، کوئی لڑکیاں خواتین لوشنز لگاتی ہیں تو جلن ہونے لگے گی یا ویجائنل ڈسچارج کی کیفیت ہو سکتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ ایسے الرجک ریئیکشن والی اپنی چیزوں کو نوٹ کریں اور فوراً ان کو اسٹاپ کر دیں یا ابسلیٹ کر دیں، اپنی زندگیوں سے نکال دیں کہ اچھا جی مجھے یہ چیزیں جو ہیں پرابلم کرتی ہیں. اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں سروسائٹس جو ہے، سروکس کی سوزش ہے، اکثر انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہ بہت سارے انفیکشنز ہیں جو ہو سکتے ہیں، صفائی نہ رکھنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے. پرانے زمانے میں تو جیسے کہ کپڑے استعمال ہوتے تھے پیریڈس کے دنوں میں، تو ان کی وجہ سے جو تھا وہ اگر صاف ستھرے کپڑے نہیں ہیں تو ہوتا ہے. لیکن آج کل جو جدید دور میں جیسے پیڈز استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس کی خرابی یہ ہے کہ جو خواتین زیادہ لمبے وقت تک لگائے رکھتی ہیں تو ہوا بالکل نہیں جاتی، مطلب وہ بالکل پیک ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی یعنی کہ خواتین کی یا لڑکیوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ اگر پیڈ پہ خون لگا ہوا ہے اور بہت دیر لگا رہے تو لازمی چیزیں میں خراب ہوگا، تعفن ہوگا. کہنے کو تو بہت ساری چیزیں کہتے ہیں کہ جی اس سے کچھ نہیں ہوتا. مجھے یاد کیا اندر کسی نے کسی کمپنی کا جو پیڈ سے اس کے اوپر انہوں نے مارکیٹ سے اٹھوائے تھے، 1 سال 2 سال پرانی بات ہوگی، کہ اس میں کچھ ایسے اجزاء موجود تھے جو خواتین کو ان علاقوں کا وجائنل یا کہ یہ اپنے یہ رحم کا جو ہے اس کا جو ہے کینسر ہونے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے گا یوٹرس کے. اور یوٹرس سے لازمی سی چیز ہے کہ آگے جو ہے اووریز کے لیے بھی یہ پرابلم کر سکتی ہے. تو یہ بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے خواتین کو، پاکیزگی اور صفائی بہت زیادہ ان کو کرنی چاہیے. اس کے اوپر ہم مزید ابھی آگے اور بات کریں گے. خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جو وجائنا سے جو خارج ہونے والا مادہ ہے، اندام نہانی جو ہم عام طور پہ اسے بولتے ہیں، تو وجائنا زیادہ آسان ہوتا ہے کہ مادہ یعنی وجائنل ڈسچارج پر اپنے توجہ دیں. خاص طور پر کب ہے کہ اگر اس کے ساتھ جلن ہے، درد ہے یا غیر معمولی بدبو جیسی علامات ہوں. پھر بدبو اور اتنی زیادہ بدبو ہوتی ہے کہ پڑوسی کو بھی اور اس کے اندر مشکل ہو رہی ہوتی ہے. کہ جیسے خیر آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے خواتین جو ہیں ایک سیٹ پہ آگے بیٹھا ہوا اور ایک سیٹ پہ پیچھے بیٹھا ہے، اور ان کو بیچ میں سے گزر کے جانا، جیسے سینما کی سیٹیں سمجھ لیں یا جو بڑے ہالس ہوتے ہیں ان کے اندر سیٹیں سمجھ لیں، تو پاس بیٹھے والے کو باقاعدہ بدبو محسوس ہوگی کہ جی اتنی بدبو آ رہی ہے گی. تو اس کے اوپر فوراً توجہ دینی چاہیے کہ یہ اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا چاہیے. اچھا اس کے علاوہ جیسے جلن ہے، درد ہے، بدبو کے اوپر بات ہو گئی، تو غیر معمولی اخراج میں پریشانی ہو اور کمر درد ہے،
کمر درد ہے یا تھکاوٹ ہے، بے چینی ہو رہی ہے، خارش جیسی ہو گئی ہے، ایسی صورتحال ہو، تو مناسب تشخیص کے لیے نا فوراً اپنے ہربلسٹ سے اپنے رابطہ کریں. آپ ہم سے رابطہ کریں، کسی سے بھی کریں، جو آپ کا گائنوکولوجسٹ ہو اس سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. کہ جبکہ علاج میں لائف اسٹائل میں تبدیلی اور بہت سے مشورے شامل ہو سکتے ہیں. لائف اسٹائل سے تو میں نے شروع میں بھی بات کی کہ ہم اس کے اوپر ہی سب سے کم توجہ دیتے ہیں اور اسے ہم چینج کرنا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے. اگر ہم اچھی غذائیں کھائیں، خوش رہیں، اپنے آپ کو واک کریں، جو ایک بنیادی اصول ہیں. میرا خیال ہے اسباب ستہ ضروریہ جو ہے وہ جو ہمارے تھے کہ جی 6 اصول ہیں کہ اچھی خوراک ہو، ہوا اچھی ہو، کھانا پینا اچھا ہو، بول و براز آپ کا ٹھیک ہو، ہائیڈریٹ رکھیں، اور سب چیزیں. اب تو مجھے یاد بھی نہیں وہ 6 اصول ہیں جو طب کے بنیادی اصول ہیں. تو اگر ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو وہ ختم بات ہے. لائف ہماری 99% تو بہتر ہو سکتی ہے. کوئی ایک آدھ ہے کسی کے اندر آپ اس کے اوپر وہ رہ جائیں تو. اچھا سوال یہ ہے کہ کیا لیکوریا کا مرض جو ہے خواتین کے لیے برا ہے؟ تو جیسا کہ پہلے کہا ہے اتنی ساری تفصیل کے اندر کہ لیکوریا کا مرض بنیادی طور پر جو ہے وجائنا کو صاف یا انفیکشن سے پاک رکھنے کا اہتمام کرنا ہے، جو کہ خاص طور پر حمل کے دوران بھی اہم ہے اور نقصان دہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ حمل کے ساتھ کسی پریشانی کا باعث ہے. آپ اسے حمل کے دوران بھی محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اگر کہیں بڑھتا ہے، یہ کسی وجہ سے بھی بڑھ گیا، صفائی ہوئی. اچھا اپنی اکثر بہنوں کے کپڑے پہن لیتے ہیں کہ وہ بہن کا کپڑے پہن لیے اور جلدی کے اندر تھا، مجھے اس کی قمیض اچھی، شلوار اچھی لگی تھی اور وہ میں نے پہن لی. اور اگر وہ واش نہیں ہے پراپر طریقے سے تو اس کے اندر اگر کہیں اس کو وہ کوئی مرض ہے تو وہ آپ کو لازمی سی چیز ہے کہ ٹرانسفر ہو جائے گا. تو اس لیے آپ کو بہت زیادہ اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. اپنے کپڑوں کو، اپنی چیزوں کو، خاص طور سے شلوار کو بہت زیادہ احتیاط سے کرنی چاہیے کہ اگر دھلی بھی نہیں ہے تو اس کو نہ پہنا جائے. اس کے علاوہ خواتین کو لیکوریا ہونے کے بعد یا محفوظ رہنے کے لیے کیا کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے، کہ کون سی ایسی تدبیریں ہیں کہ جن کو ہے. اس میں تو زیادہ تر تو بات ہو ہی چکی ہے کہ ہم آپ کو بتانے چاہیے. اچھا ہمارے یہاں لوگ جو ہے نا عام طور پر نسخوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ نسخہ بتائیں اگر کسی کو یہ مرض ہے. بھائی آپ اس کو حفظان صحت کے اصول پر عمل تو کریں نا. آج بھی میں ایک جگہ کے اوپر یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک گروپ کے اندر انہوں نے لگایا ہوا تھا انفرٹیلٹی کے حوالے سے کہ جی یہ رپورٹ ہے، یہ ہے، اب یہ بتائیں کہ اس کے لیے کیا کریں. بھائی اس کی آگے ہسٹری بھی ہے، اس کی عمر کیا ہے، اس کو کوئی اور شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اس کا یورینری کوئی پرابلم کمپلیکیشنز ہیں، پان گٹکے کھاتا ہے، کوئی ایسی جاب تو اس کی نہیں ہے، کیمیکلز کی نہیں ہے. مطلب 85 اس کے سوالات ہیں جو ہمارے یہاں کسی کو ہسٹری لینی بھی بہت ہی کم آتی ہے. پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، یونیورسٹیوں میں سکھائی نہیں جاتی یا ہمارے یہاں شارٹ کٹ ہو گئے. ہمیں تو بہرحال سکھاتے تھے، باقاعدہ بتایا گیا تھا. تو صفائی اور حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے، بنیادی چیز ہے. موسم کے حساب سے سادہ پانی یا نیم گرم پانی سے غسل کریں، جیسا بھی موسم ہے. اچھا نیم کے پانی سے اپنے اعضاء کو دھوئیں یا ٹب میں بیٹھیں. ہاں یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ اگر آپ کو تو نیم کے پتے پکا لیں، اسے ٹھنڈا کر لیں اور موسم کے حساب سے اتنا ہی گرم رکھیں اور اس کے اندر ٹب میں بیٹھ جائیں. جتنا اچھا بیٹھیں گے اپنی جگہوں کو اتنی اس سے صاف کریں، سب کچھ کریں. تو یہ بہت ہی شاندار کام ہے. جب نسخے کی بات ہوتی ہے نا تو اس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ اب اس چیز کو کریں کہ اس کے اندر سے بہت سارے جو بیکٹیریا ہیں، وائرسز ہیں، یا کم سے کم جو انفیکشن بڑھ گیا ہے اس کو صاف کیا جا سکتا ہے. ٹانگوں کے اوپر کوئی اچھی سی کریم لگا لیں، کہ مطلب کریم لگانے سے مراد ہے جو دانے وغیرہ وہاں بن گئے ہیں، الرجیز ہو گئی ہیں، نیم کا پاؤڈر پیس کے لگا دیں. نیم کا پاؤڈر بھی اس معاملے میں کرتا ہے. اچھا کوئی بھی خوشبو یا اسپرے والی مصنوعات استعمال نہیں کریں. جو عام طور پہ لڑکیاں جو ہیں جگہ پہ خوشبو لگا دی، کوئی اسپرے کر دیے، کوئی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بنتی تو اسی جگہ کے لیے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ان کو آپ استعمال نہ کریں، کیونکہ کسی بھی چیز سے آپ کو اگر الرجی ہے تو آپ پھنس گئیں. سادہ سفید والا ٹیشو پیپر استعمال کریں، یا جو رنگین پیپر آتے ہیں ان کے اندر کے انتہائی گندے قسم کے ہوتے ہیں، یعنی کہ کہنا چاہیے کہ تھرڈ کلاس اس کے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں ٹیشو پیپر، جو آپ نے اکثر شادی بیاہ میں دیکھے ہوں گے، پنک کلر کے، وائٹ، آف وائٹ ٹائپ کے، گرین، یہ سارے کے سارے ان کے پاس وہاں رکھے ہوئے ہوتے ہیں پلیٹوں میں لگا کے، جو عام طور پہ نقصان دہ ہی ہوتے ہیں گے، کچرے سے بنے ہوئے کہنا چاہیے اسے. تو ٹیشو پیپر استعمال کریں. وجائنا کو چھونے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو کر خشک کر لیں. اگر ہمیں کچھ پراپر کہاں پہ کچھ کرنا ہے، صفائی کرنی ہے، تو پہلے اپنے ہاتھوں کو تو کم سے کم دھو لیں. اپنے ہاتھوں کو دھوئیں،
واش کریں، چاہے ڈیٹول سے کریں، چاہے سادے صابن سے، اینٹی بیکٹیریل کوئی صابن کی ضرورت نہیں ہے، آپ اگر سادے صابن سے بھی استعمال کر لیں گے تو وہ بھی بہت اچھا ہے۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ اب آپ کبھی سوچیں کہ ویجائنل انفیکشن عام طور پہ یا یورینری انفیکشن یا کمپلیکیشنز لڑکیوں کو کیوں ہوتی ہے یا خواتین کو بھی کیوں ہوتی ہے گی؟ اصل میں ان کی خرابی تو نہیں کہنا چاہیے، قدرت کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں گی، لیکن آپ سوچیں کہ آپ کے تینوں سوراخ ہوتے ہیں وہ ایک جگہ پر ہیں، آگے پیچھے ہیں۔ اگر پوٹی آپ واش کر رہے ہیں، پوٹی واش کرنے سے اگر آپ ہاتھ آگے پیچھے لے کے آ رہے ہیں تو آپ کے وجائنا یا آپ کے جو ہے اپنے یورینری جو اپنے بلیڈر جو ہے، جو وہاں تک جو ہے بلیڈر تک کہنا چاہیے کہ یوریتھرا جو ہے آپ کے وہاں تک وہ انفیکشن پہنچ سکتا ہے گا، تو اس کو بہت زیادہ احتیاط سے عام طور سے کرنے کی ضرورت ہے۔ خواتین کو 99% مطلب بہت ساری اور بھی وجہ ہیں، جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ وہ پیڈ وغیرہ استعمال کرتی ہیں تو وہ پورا پیڈ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ سارے سوراخ ان کے وہ بند ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری وہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انفیکشن پھیلتا ہے، تو پوٹی واش کرنے سے احتیاط سے اس کو واش کریں کہ آپ کو ان سوراخوں تک یہ نہ پہنچ سکے۔ تو باتھ روم میں استعمال کرنے کی احتیاط کریں، جبکہ غذا میں سادہ کریں، مرچ مسالے والی غذائیں، بھلے ہوئے سالن، عام طور پر یہ سب چیزیں جتنے بھی گرم چیزیں کھائیں گی نا وہ ڈسچارج میں اضافہ کر دیں گے۔ سٹرس فروٹ استعمال کریں، اورنجز ہیں، لیمن کا اضافہ کریں، چکوترا بھی آج کل آتا ہے۔ یہ تو موسم بڑا اچھا ہے، اگر آپ ان چیزوں کی جتنی بھی زیادہ استعمال کریں گے تو یہ بہت زیادہ شاندار کام ہو سکتا ہے گا۔ اچھا دوسری چیز یہ کہ ہمیں چاہیے کہ فطرت میں جو ہے یہ سٹرس فروٹ جو ہے نا عام طور پہ اینٹی بیکٹیریل اثر بہت حد تک دکھاتے ہیں، اس طرح یہ لیکوریا کے لیے ایک اچھی غذا ثابت ہوتے ہیں، اور اچھی غذا مراد لیکوریا میں فائدے کے لیے، تو جیسے ہم وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اسے پکا کے استعمال کر لیں، تو بھائی ایک چمچہ بھر جو ہے پانی میں بھگو دیں اور اس کو صبح شام پی سکتے ہیں، بوائل کر کے پی سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو، ان کے جو سب چیزوں کو بھی نا عام خواتین استعمال نہ کریں، مطلب ایسا نہ ہو کہ جی حکیم صاحب نے بتایا تھا تو وہ تو بڑے اچھے پی ایچ ڈی ہیں، سب کچھ ہے، تو ہم نے کہا کہ جی ہم اسے استعمال کر لیں۔ مشورہ پہلے ضرور کر لیں، ہو سکتا ہے کہ ہر شخص کو ہر علاقے کے حساب سے سوٹ نہ کرے۔ چلو عام طور پہ اب جو ہے ہم ایک چیز بتاؤں میں آپ کو کہ جیسے آج کل جو وائرل نزلہ وزلہ چل رہا ہے لوگوں کے، ہمارا ناک بہ کراچی کی خاص طور سے میں بات کر رہا ہوں، تو کراچی کے اندر جو چیز ہے ہم اس میں کرتے کیا ہے کہ ہم جو جوشاندہ لکھتے ہیں، اور ہمارے ابا بھی لکھتے تھے، دادا بھی وہی تھے کہ بیدانہ اور ناپ سے پسنا، اور کتابوں میں بھی لکھا ہے، ہمدرد نے بھی آپ کو شاید میرا خیال ہے اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے جہاں نسخے جات دیے ہوئے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ باقی جگہ پہ شاید پنجاب میں اور پشاور میں ایسی چیزیں نہ چلیں، وہاں پہ بہت زیادہ ٹھنڈک ہے، حالانکہ ہم ٹھنڈک میں بیدانہ آلریڈی ویسے ہی ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن کراچی میں خشکی کیونکہ بڑی ہوتی ہے اس لیے بیدانہ بہت اچھا استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں کہ جی وہ حکیم صاحب کراچی میں کرتے ہیں، بڑا اچھا فائدہ ہوتا تھا، ہم نے پنجاب میں بھی کر لیا، تو میرا نہیں خیال ہے کہ پنجاب میں شاید یہ بہت زیادہ اچھا ہر ٹوٹکا فائدہ کرے۔ یہ یہاں سمندری ہوا ہے یا کوئٹہ کی ہوا چلتی ہے، سائبیرین ہوائیں چلتی ہیں، باقی جگہ تو اس طریقے کا نہیں ہے، اگر نہ سمندری ہوا چلتی ہے نہ کچھ ہے، تو یہ ذرا سی آپ لوگوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا آخر میں اس کو ایک سمرائز تھوڑا سا کر دیتا ہوں میں، کہ صرف یہ کہنا چاہوں گا، یا میں ابھی تک یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ لیکوریا جو ہے خود کوئی اچھا یا برا نہیں ہوتا، مطلب آپ یہ کہیں کہ یار یہ برا مرض ہے کہ اچھا مرض ہے، تو یہ خود کوئی برا نہیں ہے، بس ایک قدرتی اور نارمل جسمانی عمل ہے جو خواتین کی تولیدی نظام میں ہوتا ہے۔ یہ جو وجائنل ڈسچارج یعنی لیکوریا جو ہے مردہ سیل یا بیکٹیریا کو باہر نکالتا ہے، وجائنا کو لوبریکینٹ ایک طریقے سے یعنی کہ کیا کہنا چاہیے کہ چکناہٹ یا وہاں پہ مہیا کرتا ہے، وجائنا کی صحت کو برقرار رکھنے میں اہم کرتا ہے، انفیکشن کو روکنے میں مدد ملتی ہے۔ تو یہ لیکوریا ایک صحت مند تولیدی نظام کی علامت ہے، لیکن وجائنا سے خارج ہونے والے لیکوڈ میں کسی بھی اہم تبدیلی، یہ بات بھی کہی ہے، کیونکہ جیسے رنگ بدبو میں اضافہ کسی بنیادی مسئلے کی طرف اشارہ کرتی ہے، جیسے انفیکشن ہے یا ہارمونل تبدیلی ہے یا دم توازن یا ہم امبیلنس کہہ لیں، تو ایسے تمام معاملات میں مناسب ڈائگنوسس اور علاج کے لیے یعنی کہ مناسب علاج کے لیے آپ رجوع کریں، اپنے ہربلسٹ سے ملیں، اپنے ڈاکٹر سے ملیں، گائنیکولوجسٹ سے ملیں، یا آپ آن لائن جو ہے واٹس ایپ میسج کر کے بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ جی ہم نے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر انفیکشن ہو گیا ہے، جینیٹل ایریا میں خارش ہے، جلن ہے، بدبو ہے، لالی ہے، سرخی ہے، جنسی ملاپ یا پیشاب کے دوران درد اور تکلیف ہے، کمر میں درد ہے، چہرے پر تھکاوٹ ہے، پریشانی، مطلب بہت ساری چیزیں، کام کاج میں دل نہ لگنا،
جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ خواتین کی صحت برباد کر دیتی ہے، جو ان کی شکل سے لگتا ہے کہ اس کو لوکوریا ہوگا، کمر پکڑے پھر رہی ہیں، تو یہ سب چیزیں ان کو بہت زیادہ اپنا خیال پھر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ زخم یا خراشیں تک یعنی کہ ہو سکتی ہیں نا، اس کی وجہ سے اکثر دیکھا ہوگا خواتین کو کہ ٹانگ تھوڑا سا کھول کے چل رہی ہیں گی، اور آپ کو دیکھتے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ تھوڑی سی مشکل صورتحال میں ہے۔ تو طرز زندگی میں تبدیلی سے ان سب کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ فوراً جو ہے نا آپ کو چاہیے کہ جو بیمار ہے اس کو چاہیے کہ فوراً اپنے طور پہ کہ طبی امداد ضرور حاصل کرے۔ طبی امداد سے مراد یہ ہے کہ جا کے اس کو مشورہ کریں، ورنہ یہ صحت کو کہتے ہیں نا کہ جو پرانی کی ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بیماری جو ہے آپ کو جو ہے نا گھن کی طرح کھا جائے گی، تو بالکل یہی صحیح صورتحال ہے، کیونکہ جو لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے ہیں، غلط کپڑے استعمال کر لیتے ہیں، غلط اپنی کے پانی باقاعدگی سے نہیں نہا پاتے ہیں، صفائی کا خیال نہیں رکھ پاتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہے بہت زیادہ پسینہ آنے والے، جیسے ہمارے تو ہر شخص اے سی میں نہیں رہتا ہے یا ٹھنڈ کے اندر بھی ہے تو بہت زیادہ ہوتا ہے بھائی، وہ ایک لطیفہ اپنے ہوگا نا، اکثر وہ بتاتے ہیں کہ جی پہلے تو منہ ہاتھ نہانے میں مشکل ہوتی تھی، اب تو اتنی ٹھنڈک ہو گئی ہے کہ منہ دھونے میں بھی مشکل ہو رہی ہے، تو بہت سارے لوگ ہیں نہیں 4-5 دن نہیں نہائے، یا خواتین خاص طور سے اگر نہیں نہائے تو پھر ان کے لیے زیادہ مشکل ہے، نیم کے پانی سے نہائیں، مطلب بیٹھیں بھی اس سے نہائیں، اپنے جسم پہ بھی ڈالیں، اپنی صفائی کا باقاعدگی سے خیال رکھیں، جتنا اچھا صفائی کا خیال ہوگا اتنا اس مرض سے کو بڑھنے سے روکے گا۔ جو نارمل ہے اس نارمل کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن باقی چیزوں کے اندر تو ہمیں بہت زیادہ اپنا خیال کر لینا چاہیے، پانی بہت زیادہ پینا چاہیے، ہائیڈریٹ اپنے آپ کو رکھیں۔ کراچی والے تو خاص طور سے ہے کہ موسم خشک ہے گا، خشکی کے اندر لوگ 4 گلاس 2 گلاس پانی پی کے خوش ہوتے ہیں، ٹھنڈک ہے لیکن ایسی ٹھنڈک نہیں ہے، لیکن آپ کو چاہیے کہ پانی زیادہ پئیں، جوسز پئیں، کینو ہے، موسمبی ہے، فروٹر ہے، یہ ساری چیزیں اس کا استعمال کریں۔ باقی پھل بھی کھا سکتے ہیں، چیکو شیکو کھا سکتے ہیں، پپیتا، کھیرا، ککڑی، گاجر، مولی، ٹماٹر، جو بھی ہو کھائیں۔ دہی بہت اچھی چیز ہے، اگر دہی کو آپ نے ذرا سا زیرہ، کالی مرچ تو یا دارچینی کا پاؤڈر تھوڑا سا اس پہ چھڑک لیں، اور دہی 1 پاؤ آدھا پاؤ دہی دوپہر کے وقت میں کھا لیں، تو یہ آپ کی لائف کے لیے بہت اچھا ہے۔ میں تو کہوں گا کہ اس وقت تو لوکی، ترئی، گاجر والی چیزیں، گاجر تو بہت اچھی ہوگی کہ گاجر بھی آپ اپنے استعمال کریں، لیکن کیس ٹو کیس چینج ہو سکتا ہے۔ واک کریں، ایکسرسائز کریں، اگر خواتین کو میں دوڑیں تو نہیں لگواتا، لیکن دوڑیں لگنے کے بجائے واک کریں، سادی واک کریں۔ سردی تو نہیں ہے نا، سردی آپ اگر بھائی چلیں 8 بجے کے قریب واک کر لیں، اکثر خواتین ہوتی ہے کہ جی ہم کیسے جائیں، باہر شوہر لے کے نہیں جاتے، نہیں کرتے، میں نے کہا جی 20 فٹ کی جگہ تو ہے، ہر گھر میں ہوتی ہے، یا کوارٹروں تک میں بھی 20-20 فٹ کی جگہ، اب اس میں واک کرتے نہیں، وہ مزہ نہیں آتا، اب اس کا تو بہرحال آپ کچھ نہیں کر سکتے کہ آپ کو مزہ نہیں آتا، آپ کو چاہیے کہ واک کریں، ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں، کچھ نہیں کھڑے کھڑے تو دائیں بائیں جھک لیں، زمین سے چھو لیں، تھوڑی سی پی ٹی ٹائپ کی چیزیں ہیں گی وہ کر سکتی ہیں، جو نوجوان لڑکیاں ہیں رسی کودیں، ان کو بھی یہ چیزیں چاہیے، لیکن جو 30-35 سال کی خواتین ہیں ان کو ذرا اپنی احتیاط سے ہی یہ چیزیں کرنی چاہیے۔ اسپورٹس میں حصہ لے سکتی ہیں، ٹیبل ہے، بیڈمنٹن ہے، ٹیبل ٹینس ہے، بیڈمنٹن ہے، یہ چیزیں اپنے استعمال وہ کریں تو انشاءاللہ بہت حد تک ان سے فٹ رہے گی، لیکن بات وہی ہے کہ اپنی فزیکل فٹنس پہ توجہ دیں، اپنی ڈائٹ پہ توجہ دیں، لائف سٹائل پہ توجہ دیں، تو انشاءاللہ کسی بھی قسم کی بیماری ہونے کا امکان کم سے کم ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔